لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خطیب البراہین حضرت علامہ صوفی ملت مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 1 جمادی الاولیٰ 1434 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 1 جمادی الاولیٰ آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بیان ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر پورا بیان سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ آج ہمارا موضوع ہے خطیب البراہین کی سخاوت اور مہمان نوازی۔ آپ کے حسن اخلاق کا ایک باب، آپ کی سخاوت اور آپ کی مہمان نوازی پر کچھ باتیں ہم پیش کر رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ صوفی ملت خطیب البراہین حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب علیہ رحمہ کی اس صفت کا بیان ان کے پوتے مولانا الحاج ضیاء المصطفیٰ نظامی کی زبانی سنیے۔ مہمان نوازی اور سخاوت و فیاضی مومن کے اخلاق کریمانہ میں شمار ہوتی ہیں۔ حضور خطیب البراہین علیہ رحمہ ان اوصاف میں نمایاں تھے۔ آپ کا روزانہ کا معمول تھا کہ صبح و شام اساتذہ تنویر الاسلام آپ کے کمرہ میں تشریف لاتے اور آپ روزانہ اپنی جیب خاص سے ناشتہ اور چائے کا انتظام فرماتے۔ اس کے علاوہ باہر سے آنے والے مہمانوں کا بھی ایک سیل رواں رہتا، ایک بڑی بھیڑ ہوتی باہر سے آنے والے مہمانوں کی، جن کی ضیافت، جن کی مہمان نوازی کا فریضہ بھی آپ بحسن خوبی انجام دیتے اور اپنے دست مبارک سے جو کچھ رہتا انہیں پیش فرماتے، اور اگر کھانے کا وقت ہوتا تو کسی کو معاوضہ دے کر کھانے کا انتظام فرماتے اور خود قناعت کر لیتے، اور آنے والے مہمانوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ خود بھوکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کھانا کم ہو گیا، مدرسے کا معاملہ تھا، اچانک کوئی مہمان آ گیا تو مہمان کے کھانے کا انتظام کر دیتے تھے۔ اگرچہ آپ کو بھوکے رہنا پڑتا، بھوکے رہ جاتے، لیکن مہمان کی ضیافت، ان کی مہمان نوازی کا انتظام ضرور کر دیتے، اور خود کے بھوکے رہنے کا کسی کو بھی احساس اور کسی کو بھی اطلاع نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ۔ اور جب گھر تشریف لے جاتے تو حکم فرماتے کہ ہمارے بھائیوں کو ساتھ میں کھانے کی اطلاع دے دی جائے۔ جب سب لوگ حاضر ہوتے تو ان کے ساتھ آپ الحمدللہ کھانا تناول فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی آمد سے ملاقات کرنے والوں کا ایک ہجوم ہو جاتا، فرماتے چائے پانی لاؤ، بغیر کچھ کھائے کسی کو واپس نہیں جانے دیتے تھے۔ اگر لانے میں تاخیر ہوتی تو سخت ناراض ہوتے۔ آپ کی بارگاہ میں غربا، مساکین اور ضرورت مند آتے تو ان کی ضرورت کے مطابق انہیں آپ عنایت فرماتے تھے۔ بیواؤں اور یتیموں کے لیے ماہانہ خرچ کا انتظام فرماتے۔ بیواؤں اور یتیموں کے لیے ماہانہ خرچ کا انتظام بھی آپ الحمدللہ کرتے تھے۔ کسی سائل کو بغیر کچھ عطا کیے واپس نہیں کرتے تھے۔ یتیموں اور غربا کی شادیوں میں اپنی استطاعت کے مطابق ان کی بھرپور مدد کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ لکھا ہے کہ 1995 میں ایک جلسہ کا پروگرام تھا جس میں طے پایا کہ جلسے کے سرپرست اور خطیب خصوصی حضور خطیب البراہین علیہ رحمہ ہوں گے۔ چنانچہ حضرت کی تاریخ لینے کی غرض سے جایا گیا، اور طرح طرح کے معاملات تھے کہ اتنے بڑے مشہور عالم دین اور پیر صاحب ہیں، کیسے ان سے بات ہوگی۔ لیکن دعوت لینے والے جب ان کے پاس پہنچے نا تو کہتے ہیں کہ جاتے ہی ان کے اخلاق کی وجہ سے میرا خوف دور ہو گیا، اور یہ جو تاریخ لینے گئے تھے یہ کہتے ہیں کہ میری کوئی پرانی پہچان تو نہیں تھی، نہ ہی آپ کا مرید تھا، لیکن جب وہ دعوت لینے والے جو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جب میں آپ کے حجرے میں داخل ہوا، سلام و مصافحہ اور دست بوسی کی تو آپ نے بڑی محبت سے خود ہی میٹھا نکال کر پانی پلایا، اور اس کے بعد فرمایا بابو آپ اپنے آنے کا مقصد بتائیں۔ میں نے اپنا مقصد بتایا تو آپ نے ڈائری نکالی اور خالی تاریخ دیکھ کر مجھے میری تاریخ دے دی۔ پیشاور مقررین کی طرح نہ تو نذرانہ طے کیا، نہ زاد راہ کا مطالبہ کیا۔ اپنا کام پورا ہونے کے بعد جو دعوت دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے حضرت سے واپس آنے کی اجازت طلب کی،
تو آپ نے اپنے پاس موجود مدرسہ کے ایک مولانا صاحب سے فرمایا پہلے ان کو کھانا کھلا دیں، انہیں دور جانا ہے، نہ جانے کب چلے ہوں گے اور کب پہنچیں گے۔ مولانا صاحب کمرے سے باہر گئے اور کچھ دیر بعد واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت کھانا ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرا کھانا ابھی رکھا ہوا ہے، اسے ہی کھلا دیں۔ پھر کافی اصرار کر کے حضرت نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ کیسی مہمان نوازی دیکھیے، جو دعوت لینے گئے تھے، تاریخ لینے گئے تھے جلسہ کی، آپ نے ان کو باصرار کھانا کھلایا، وہ بھی اپنے حصے کا کھانا کھلایا۔ مدرسے کا کھانا، مہمانوں کا کھانا ختم ہو چکا تھا، آپ نے اپنا حصے کا کھانا جو رکھا ہوا تھا وہ الحمدللہ مہمان کو کھلایا۔ اور کہتے کہ خود اپنے ہاتھوں سے پانی رکھ دیا اور اپنے ڈبے سے آچار بھی نکال کر کے دیا۔ یہ بے پناہ محبت اور مہمان نوازی دیکھ کر میں ان کا گرویدہ ہو گیا۔ یقیناً جو اللہ رب العزت کے سچے بندے اور نبی کریم علیہ السلام کے حقیقی دیوانے ہیں، ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ یقیناً اخلاق وہ ہتھیار ہے جس سے بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کیا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑے ملک کو فتح کیا جا سکتا ہے، کٹر سے کٹر دشمن کو اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں دنیا میں حسن اخلاق کے ذریعے اسلام کو پھیلانے کا حکم دیا ہے۔ عرب کے پتھر دل انسانوں کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اخلاق کریمہ کے ذریعے ہی فتح کیا تھا۔ دنیا کی بہت سی قومیں جو جنگ کے ذریعے فتح نہیں ہوئیں، لیکن مجاہدین اسلام کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر فتن اور آزمائش کے دور میں آپ کا یہ حسین اخلاق یقیناً ایک کرامت ہے۔ جبکہ آج تو حال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بڑے مقرر کے پاس جلسہ کی تاریخ لینے جاتے ہیں یا فون کرتے ہیں تو پانی یا خیریت تو دور، سب سے پہلے نذرانہ ہی طے کرتے ہیں۔ بہت سے تو ایسے جرأت مند ہیں کہ نذرانہ لے کر ہڑپ جاتے ہیں اور دھوکہ دے جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ حضرت علامہ ادریس بستوی صاحب، نائب ناظم الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، یہ فرماتے ہیں کہ میں نجی طور پر ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا پریشانی کے ماحول میں حضرت صوفی ملت علیہ الرحمٰ نے زبردست تعاون اور مدد فرمایا ہے۔ کچھ مجبوریوں کی بنا پر مالی استفادہ کرنے والوں کے نام ذکر نہیں کر سکتا۔ حضرت صوفی ملت علیہ الرحمٰ کی سخاوت اور دریا دلی دیکھ کر قرون اولیٰ کے یعنی پہلے دور کے مسلمانوں کی فیاضی اور سخاوت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ خطیب براہین ایک منفرد المثال شخصیت کے صفحہ 3 پہ یہ بات لکھی ہے۔ مولانا محمد سعید نظامی صاحب، ناظم اعلیٰ دارالعلوم اہل سنت غوثیہ نظامیہ برکاتی محلہ حسنی بستی، یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں دارالعلوم تنویر الاسلام امر ڈوبھا میں زیر تعلیم تھا، ایک دن بعد نماز عصر حضرت نے مجھے بلایا اور مٹھی میں کچھ رقم میرے ہاتھ میں دیکھ کر فرمایا اسے پکڑو، مٹھی بند کر لو، مت کھولنا، اور فلاں کے گھر کے بغل میں ایک گھر ہے، برآمدے میں ایک شخص بیمار بستر پر سویا ہوا ملے گا، اسے یہ رقم دے دینا۔ میں نے رقم لی، اسی طرح بند مٹھی کیے ہوئے اس جگہ پہنچا، دیکھا کہ برآمدے میں ایک ضعیف اور کمزور شخص سویا ہوا تھا۔ اس کے پاس گیا اور بند مٹھی میں جو رقم تھی میں نے یوں ہی اس کی مٹھی میں دے دیا اور پھر واپس چلا آیا۔ وہ رقم کتنی تھی میں بھی نہ جان سکا۔ سبحان اللہ، کیسی سخاوت آپ کی دیکھیے۔ یعنی آپ کو ایڈریس بھی پتہ ہے، پتہ کہاں ہے وہ بیمار، بستر میں پڑا ہے، سارا کچھ آپ کو معلوم ہے۔ مطلب یہ کہ یہ پہلی مدد نہیں تھی، اس سے پہلے آپ اس کی امداد کرتے رہے، اس لیے آپ کو ان کی پورے پتہ اور پوری ایڈریس کی خبر ہے۔ ایسی شخصیت اور ایسی سخاوت الحمدللہ خطیب البراہین کی ذات میں تھی۔ حضرت علامہ طاہر المصباحی نظامی استاد جامعہ حضرت صوفی نظام الدین لہرولی بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے 1998 میں جب ہمارے گاؤں میں دارالعلوم اہل سنت نظامیہ کی بنیاد رکھی تو مجھے بلا کر بطور امداد ایک اچھی رقم عطا فرمائی، اور جب لہرولی بازار جامعہ کے گراؤنڈ میں تعمیر مسجد کی بات آئی تو حضرت نے حبیب العلماء علامہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ اور حاجی عبدالعزیز صاحب کو امر ڈوبا بلا کر ایک اٹیچی سامنے رکھی اور فرمایا اس میں جو رقم ہے اس کو مسجد کی تعمیر میں لگا دیجئے۔ اٹیچی کھولی گئی تو اس میں مختلف لفافوں میں 1.25 لاکھ روپے موجود تھے۔ سبحان اللہ، تیری دریا دلی کو دیکھ کر کہنا پڑا سب کو، تیری فطرت میں شان حضرت عثمان پنہا ہے۔
یہ تو بس چند مثالیں ہیں، نہ جانے کتنے ایسے واقعات مریدین اور متوسلین اور متعلقین کے دلوں کی زینت ہوں گی۔ جب زلف گراگیر کھلے گی تو سخاوت کے ایسے ہزارہا انمول موتی بکھرتے نظر آئیں گے۔ الحمدللہ یہ خطیب البراہین صوفی ملت کی عظیم الشان شخصیت جس کے بارے میں آپ نے سنا، جمادی الاول کی 1 تاریخ حضرت کے عرس کی تاریخ ہے۔ آپ کی سخاوت اور آپ کی یہ مہمان نوازی پر جو بیان میں نے آپ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ حیات خطیب البراہین نامی کتاب سے ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خطیب البراہین کے عرس کے موقع پر سال بھر بھی لمحہ لمحہ بھی حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں برکتیں نازل فرما، آپ کا فیض ہم سب کو عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔